وقت کا دوست وقار کے والدین گھر پر نہیں تھے۔ وہ اپنے پرانے نوکر سکندر کے ساتھ گھر پر تھا۔ ماسٹر صاحب ٹیوشن پڑھانے آ چکے تھے۔ سکندر اسے بلانے آیا تو وقار نے ایک ہاتھ پیٹ پر رکھ لیا۔ میں درد سے بے حال ہو رہا ہوں اور تمہیں ماسٹر جی کی پڑی ہے۔ آج میں آرام کروں گا، جاؤ سر کو بتاؤ، وقار نے کراہتے ہوئے سکندر سے کہا۔ جی چھوٹے صاحب، ماسٹر جی کو بتاتا ہوں۔ اسے یقین تھا کہ چھوٹے صاحب بہانے بازی کر رہے ہیں۔ ماسٹر صاحب نے یہ سن کر افسوس لہجے میں کہا، اچھا تو پھر میں چلتا ہوں، کل آؤں گا۔ ماسٹر جی کے جاتے ہی سکندر گیٹ کے پاس کرسی پر بیٹھ کر اونگنے لگا۔ اسے اپنا ماضی یاد آنے لگا۔ وہ بھی پڑھائی سے بھاگتا تھا۔ ایک دن اس کا دل سکون میں نہیں لگ رہا تھا۔ چھٹی ہونے کا وقت ابھی بہت دور تھا۔ کتابیں، کاپیاں اور کرسی پر بیٹھے ماسٹر جی، کچھ بھی تو اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ بستہ اٹھائے اور اسکول سے باہر نکل جائے۔ وہ جب بھی ایسا کرنے کا سوچتا، اسکول گیٹ پر موجود چوکیدار کے موٹے ڈنڈے پر اس کی نظر ٹھہر جاتی۔ پھر سوچتے سوچتے ایک ترکیب اس کے ذہن میں آئی۔ اگلے ہی لمحے اس نے ترکیب پر عمل کر ڈالا۔ اچانک وہ ڈیسک سے گر کر بے ہوش ہو گیا۔ سر جی، سکندر بے ہوش ہو گیا ہے، بچوں نے شور مچایا۔ کچھ دیر بعد سکندر نے آنکھیں کھولی تو سر افسوس آفتاب اور ہیڈ ماسٹر صاحب اس کے پاس کھڑے تھے۔ آفتاب صاحب اسے گھر چھوڑ کر آئیں۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے کہا، نہیں، میں خود چلا جاؤں گا۔ سکندر دل میں بے انتہا خوش تھا۔ اس نے انتہائی کامیاب اداکاری کی تھی۔ گھر میں قدم رکھتے ہی اماں نے اس کی بالائیں لی اور لسی پلائی۔ سکندر نے دل کھول کر وقت کو ضائع کیا تھا اور یہی سمجھتا تھا کہ نقصان والی کوئی بات نہیں، مگر وقت کے تیز دھارے نے اسے وقار کے ابو کے پاس ایک ملازم کی حیثیت سے لا کھڑا کیا تھا۔ اس نے بہانے بازی کرتے ہوئے جس طرح وقت کو ضائع کیا تھا، آج اسی وقت قیمت صبح سے شام تک کام کی صورت میں ادا کرنا پڑ رہی ہے۔ تنخواہ بھی اتنی نہ تھی کہ زندگی کی گاڑی آسانی سے چل سکے۔ 3 دن بعد وقار کے امی ابو واپس آئے۔ سر بلال انہیں وقار کے بارے میں بتا چکے تھے کہ وقار نے ایک دن بھی نہیں پڑھا۔ وقار سر جھکائے ابو کے سامنے کھڑا تھا۔ اسے اپنا وقت ضائع ہونے کا نہیں، آزادی ختم ہونے کا افسوس تھا۔ امی جان نے اس پر کڑی نگرانی رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وقار کو یہ نگرانی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ اب اس نے وقت برباد کرنے کا ایک طریقہ اور ایجاد کیا تھا۔ سر بلال جب سوال سمجھا چکے تو وقار کہتا، میرے سمجھ میں نہیں آیا، دوبارہ سمجھائیے۔ صرف ایک ہی مضمون پر اتنا وقت صرف کرتا تھا کہ دوسرے مضمون کی باری بھی نہ آتی تھی۔ سکندر کے ماموں نے آبائی زمین بیچی تھی، جس میں سے سکندر کے والدہ کو نقد رقم ملی تھی۔ ماموں نے سکندر کا بینک اکاؤنٹ نہ ہونے کے باعث وہ رقم وقار کے ابو جان کے اکاؤنٹ میں بھیجی تھی۔ بینک میں وقار کے ابو، سکندر اور وقار موجود تھے۔ وہ سکندر کا بینک اکاؤنٹ کھلوانے آئے تھے۔ سکندر نے شیشے میں جھانکا تو ایک بڑے سے میز کے پیچھے اعجاز نظر آیا۔ چند منٹوں بعد دونوں بغل گیری ہو رہے تھے۔ یہ تمہارا ہم جماعت ہے؟ حیران ہو کر سکندر سے پوچھا۔ جی چھوٹے صاحب، اعجاز میرا ہم جماعت ہے۔ میں بہانے بنا کر وقت ضائع کرتا رہا اور اس نے وقت کا درست استعمال کیا اور یہاں تک پہنچ گیا۔ ہمارے ماسٹر جی شہید حکیم محمد سعید کا ایک قول جماعت میں اکثر سنایا کرتے تھے، وقت اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور اس کا درست استعمال عبادت ہے۔
वक़ार कभी एजाज को और कभी सिकंदर को देखता था। बहाने बनाना, वक्त बर्बाद करना और काम से जी चुराना। वक़ार अपने बारे में सब जानता था। वो जान गया था कि वक्त को बर्बाद करने वालों का क्या अंजाम होता था। उस अंजाम से बचने के लिए वक़ार ने उसी लम्हे बहानों का गला दबाने और वक्त की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने का फ़ैसला किया। प्यारे वक्त, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें आइंदा ज़ाया नहीं करूँगा। तुम्हारी एक एक लम्हे की कदर करूँगा। मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। मुझे दोस्त बना लो। वक़ार की बातें सुनकर वक्त खुश हो गया था। उसने वक़ार को दोस्त बना लिया। ये दोस्ती अब तक कायम है। थैंक यू। हेलो व्यूवर्स, मैं हूं आपका अपना दोस्त सलमान। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि मेरी हर आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस स्टोरी को भी लाइक करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।